اور یہ آستانے کا وہ خوبصورت نظارہ حضرت سید متوکل شاہ اور حضرت مخدوم کی صدار رحمۃ اللہ سعد اللہ کی صدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دو آستانے یہاں پر بنے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت مخدوم کی صدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ یہ ہے، اور وہ جو دوسرا آستانہ بنا ہوا ہے وہ حضرت شاہ متوکل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خلیفہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، وہ ان کا آستانہ بنا ہوا ہے، اور یہ حضرت سعد اللہ کی صدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ ہے۔ حضرت مخدوم کی صدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک عظیم الشان کرامات جو کہ کئی عرصوں تک کنتور میں مشہور رہی اور لوگ اس سے فیض حاصل کرتے رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت مخدوم کی صدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک کرامات ظاہر ہوئی، جس سے ایک کھیت میں سونے کی بارش ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک کنتور کا شخص تھا جو کہ بمبئی میں کام کرتا تھا، وہ انصاری تھا، اور ایک بار وہ کنتور آیا اور حضرت سعد اللہ کی صدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے فیضیاب ہوا، آپ کی نورانیت کو دیکھا۔ اس کے بعد وہ بمبئی جب واپس گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ اس کے سیٹ کا جو لڑکا تھا وہ بہت بیمار تھا، جس کے بعد اس نے اپنے سیٹ سے کہا کہ آپ اسے ہمارے یہاں کنتور لے جائیں، وہاں پر ایک بزرگ ہیں، آپ ان سے کہیں گے، وہ اس کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اسے شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد وہ سیٹھ جو ہے حضرت مخدوم کی صدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملنے کے سبب بمبئی سے کنتور شریف تشریف لایا، حضرت مخدوم کی صدار کی بارگاہ میں تشریف لایا، جس کے بعد حضرت وہ جب واپس گیا اس نے دیکھا کہ وہاں اس کا بچہ جو بیمار پڑا ہوا تھا اسے شفا حاصل ہوئی ہے۔ پھر وہ بمبئی سے واپس حضرت مخدوم کی صدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پھر سے کنتور شریف تشریف لایا۔ اس وقت حضرت مخدوم کی صدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کھیت میں جو فاوڑا چلا رہے تھے اس نے دیکھا تو اسے بہت ہی شرمندگی ہوئی کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں جن کے پاس اتنا سارا فیض ہے، جو جس کی طرف انگلی اٹھا دے اسے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ گیا اور اس نے بڑی ہی مایوسی کے ساتھ کہا کہ حضرت مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ فاوڑا چلا رہے ہیں، میں آپ کے لیے ایک خادم رکھ دیتا ہوں، آج کے بعد وہ آپ کا سارا کام کرے گا، آج کے بعد آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اس سیٹھ نے حضرت مخدوم کی صدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہی، جس کے بعد حضرت مخدوم کی صدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سیٹھ سے کہا کہ اے سیٹھ، تم مجھے اپنی دولت کا رعب دکھاتا ہے، میرے پاس آ اور دیکھ۔ اس کے بعد حضرت مخدوم کی صدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آسمان کی طرف ایک نظر کری، جس کے بعد وہ سیٹھ کیا دیکھتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ چکا ہے اور اس سے سونے کی بارش ہو رہی ہے، اور پورا جو آسمان ہے وہ سونے سے لبریز ہے، اور اس کے بعد اس کھیت میں سونے کی بارش ہوئی، اور بتایا جاتا ہے اس کے بعد کئی عرصوں تک اس کھیت سے لوگوں کو سونے کے سکے ملتے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ زندہ کرامات تھی۔ وقت کے ساتھ وہ کرامات ختم ہو گئی، لیکن بہت سے لوگ جنہیں ضرورت ہوتی تھی وہ اس کھیت میں جاتے تھے اور انہیں سونے کے سکے اس کھیت سے ملا کرتے تھے، اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی مشہور و معروف کرامات تھی حضرت مخدوم کی صدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، جو کئی عرصوں تک کنتور میں مشہور رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ کنتور میں ہی حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے ایک بہت ہی مشہور و معروف خلیفہ حضرت قاضی محمود کنتوری اور ابو الحسن میٹھے مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی آستانہ ہے، جو کہ حضرت مخدوم کی صدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے سے تقریباً 1 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، اور ماشاءاللہ وہ بھی آستانہ بہت خوبصورت آستانہ ہے حضرت قاضی محمود کنتوری جو کہ خلیفہ مدار ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ تھی چھوٹی سی زیارت حضرت مخدوم کی صدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس آستانے کی۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آستانہ ہے۔ اگر آپ کنتور تشریف لاتے ہیں تو ان آستانوں پر حاضری دیں اور اللہ کے ان ولیوں سے ضرور حاصل کریں۔